سر اب بات یہ ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے، پہلے بھی ہوئے ہیں، لیکن اگر آج اس کو ملتوی کیا جائے تو اس میں کیا کباہت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن آج ہو بھی جاتے ہیں، اس کو اگر بلڈوز کیا جائے تو یہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوں گے. یہ ساری دنیا میں اس کا پیغام جائے گا کہ ایک پھر دوبارہ ایک الیجیٹیمیٹ جو ہے الیکشن ہوئے ہیں. پاکستان آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی الیکشن ہوئے اور اس میں آج بھی جو ہے فرنٹ پیجز پہ دنیا کے اخبار لگاتے ہیں، دنیا کے جو ہے جو رسالے ہیں وہ لگاتے ہیں کہ فرام 47 ٹو فارم 47. اس کو ہمیں پڑھ کے شرم آتی ہے، ہمیں ندامت ہوتی ہے. میں ایسے میں ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس انکانسٹیٹیوشنل، اس ان لافل ایکٹ کا پارٹ نہیں بن سکتے، ہمیں نہیں بننا چاہیے. اور میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی گزارش کر دوں کہ سر کہ دنیا بہت آگے چلی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ اسٹیٹسٹکس کے ماہر ہیں، کہ ہم دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن کے لحاظ سے نیشن ہے، اور جو 5 نیشن ہے دنیا کی، یہ ورلڈ جی ڈی پی کا 40% جو ہے وہ شیئر دیتے ہیں. اور اگر ہم 10 بڑی نیشنز کو لیں تو وہ دنیا کی جی ڈی پی کا تقریباً 60% شیئر دیتے ہیں، جبکہ شرم کی مقام ہے کہ ہم اس شیئر میں صرف 0.4% دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے. اور ہم اگر اسی رگمرول میں لگے رہیں، اسی معاملات میں لگے رہیں، تو ہم اس طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے، ہم پاکستان کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں دیں گے. اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن یہ ثابت کرے گا کہ آپ کے گول کیا ہیں، آپ کیا گول اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ اس قانون، اس کتاب، اس آئین کو بالادست رکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو اپہولڈ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ پارٹی لائنز کو تقویت دیتے ہیں، آپ فیڈریشن کو جوڑنا چاہتے ہیں، یا خاک بدہن کہ آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں. آج کا دن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے. اس کا فیصلہ سر آپ کے پاس ہے. سر میں بتاتا ہوں کہ آج کا دن تاریخ کا وہ لمحہ ہے جس میں یا آپ ایک نام رقم کر جائیں گے، آپ ایک لمحات رقم کر جائیں گے، یا اپنے آپ کو دفن کر جائیں گے. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ ریاست کو بچاتے ہیں یا سیاست کو بچاتے ہیں. سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹگ آف وار اگر ہم چلتے رہے اور اسی سیاست کے نظر اس ملک کو ہم نے کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم فہم و فراست سے اس ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت سارا انحصار آج آپ کے اس کردار کے اوپر ہے. ہم نے ایک سینٹ کے آفس کو بھی یہ خط ارسال کر دیا تھا کہ جس میں کہ لکھا گیا تھا کہ یہ الیکشن انکانسٹیٹیوشنل اور انوائڈ ہے. آئی ریسٹ مائی کیس ہیئر ود یو اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ یہ جو ہے اس کو ہم آج سیاست کی نظر نہ کریں. الیکشنز ہو جائیں گے سر، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو جائے گا، لیکن ایک گندا سکار، ایک خراب سکار، ایک اس طرح کی چیز جو کہ ساری عمر کے لیے جو ہے ایک نشان بن جائے کہ آج کے دن، یہ 9 اپریل کے دن اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ایک فیڈریشن یونٹ جو خیبر پختونخوا ہے، جس نے قربانیاں دی ہیں، جس کا میں بھی ایک پارٹ ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وی یوز ٹو لک لائک پاکستان، اینڈ آج وہ پاکستان کا حصہ نہیں لگتا، وہ محروم ہے. اور آج اس کی محرومیوں میں اگر آپ اضافہ کریں گے تو I do not expect this from a person like your stature. This is what my case is, and I rest my case with you. Thank you very much. میں now give the floor to the honorable law minister to explain. Kindly سن لیں، سن لیں، پھر دیکھیں میری عرض سن لیں. سلسلہ رکے گا ہی نہیں. دیکھیں علی صاحب آپ ہی کہیں سر، یہ اس طرح نہیں رکے گا. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل پوزیشن تو سن لیں، اس کے بعد پھر آپ بھی فلور مل جائے گا. ان کو ایکسپلین تو کر لیتے کامران صاحب. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب چیئرمین. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح تحمل سے اور آرام سے آپ کو موقع دوں، آپ کو موقع ملے گا. جس طرح ہم لوگوں نے آپ آنریبل سینیٹر صاحب آپ کو موقع ملے گا، کرے گی کہ ہم آپ کی بات کا جواب دے سکیں. اس کے بعد میں آپ کو فلور دوں گا.
نہیں کیوں نہیں کر سکتی ہے بات؟ آپ سپر لا منسٹر کے طور پہ پھر پیش کریں اپنا کانسٹیٹیوشنل لیگل پوزیشن. کوئی بات نہیں ہے, نوٹ کریں نا. ہی ہیز دا فلور, آپ کا کولیگ ہیں. پلیز جناب چیئرمین بہت شکریہ, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس تحمل کے ساتھ اور جس طرح خاموشی کے ساتھ جو قانونی نقطۂ نظر پیش کیا سینیٹر علی ظفر صاحب اور سینیٹر محسن صاحب نے, ہم سب نے سنا, اور میں یہ بھی توقع رکھوں گا کہ یہ 2-3 منٹ کا آڈینس دیں گے تاکہ پاکستان کے عوام تک بھی یہ بات پہنچے کہ ایوان بالا میں جو آج انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے, آیا یہ انتخاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جو کہ ادھر سے یہ مطالبہ آیا ہے. جناب چیئرمین, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کے باوجود آپ نے رستہ نکالا اور آپ نے جو موقف پیش کرنا چاہتے تھے ہمارے دوست پی ٹی آئی سے یا سنی اتحاد کونسل سے, آپ نے انہیں موقع فراہم کیا. ادروائز میرے سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب. آرٹیکل 60 میں بڑی کلیئرٹی سے لکھا ہے کہ یہ عمل جو ہے پہلی میٹنگ میں وہ ٹو دی ایکسکلوژن آف اینی ادر بزنس ہے. دوسری بات یہ بھی کہ ابھی تک کیونکہ اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی تو اس حوالے سے بھی اوتھ سے پہلے اس طرح کے مباحثے کی اجازت نہیں دی جاتی, لیکن آپ نے میرے خیال میں بردباری اور رواداری کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اچھی مثال قائم کی ہے. آرٹیکل 60 اگر پڑھ لیں ایک لمحے کے لیے تو اس کے 2 حصے ہیں سر, اور اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. آرٹیکل 60 starts with that after the Senate has been duly constituted, میں بالکل مانتا ہوں اور اس کا جواب بھی دوں گا, it shall at its first meeting and to the exclusion of any other business elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman. اب سر دوسرا حصہ ہے اینڈ آ گیا سر, اینڈ